مجلس سلطان کربلا میں اب آپ کے سامنے خطیب اہل بیت وقار حیدر نقوی آف ڈنگا چک ذکر محمد والے بیت محمد بیان فرمائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان، نعرہ حیدری۔ سلوات صاحب آواز بلند پڑھو۔ سلوات کا پڑھنا بہت بڑی عظیم عبادت ہے، پھر سے سلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، دویں ہاتھ چاہ کے نعرہ حیدری، جی میں حالق کا نہ بلند نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، حاضر لمن سبق والفاتح لمن غلب، المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد، الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ دعا گو ہوں مالکان عزت بارگاہ عزت میں آئے ہوئے ہر صاحب عزت کی عزت کو محفوظ رکھے۔ مالک بانیان کے حاضرین کے رزق معرفت، رزق ولایت میں اضافہ فرمائے۔ مالک زندگی کے آخری سانس تک عقیدہ حق پر استقامت نصیب فرمائے۔ موت کی ہچکی ہو زبان پہ نام علی جاری فرمائے۔ قبر کی پہلی رات ہو زیارت امیر نصیب فرمائے۔ قیامت کی صبح ہو شفاعت شفیع نصیب فرمائے۔ حج و زیارات نصیب فرمائے۔ ہماری آخری حجت کا ظہور جلد فرمائے۔ دعائیں قبولی تک پہنچائے، سہارا درود کلیم آواز بلند سلوات پڑھیں۔ تھوڑا تھوڑا جڑا مومنین پیچھے نے تھوڑا تھوڑا کیا آج مہربانی کرو۔ بسم اللہ۔ اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے۔ 1400 سال پہلے سرزمین عراق ایک ریگستان میں ایک قتل ہوا۔ وہ قتل کسی عام آدمی کا قتل نہیں تھا، وہ قتل نبی کے بیٹے کا قتل تھا۔ ہر دور کی ہر حکومت نے یہ کوشش کی کہ کسی طرح اس قتل کو چھپا لیا جائے، قاتلوں کو بے نقاب ہونے سے چھپا لیا جائے، لیکن یہ ارادہ پروردگار تھا، یہ مشیت خداوندی تھی، یہ خون حسین کی تاثیر تھی۔ وہ قتل چھپ نہ سکا، وہ قتل ابھرتا گیا۔ چند سال پہلے جو یزید کو اس کیس سے نکالنے کی کوشش کی گئی وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے۔ چند مہینے پہلے ٹی وی پر بیٹھ کر ایک بہت بڑی شخصیت نے یزید کو بری الزمہ دلوانے کی کوشش کی، وہ بھی آپ کے ذہنوں میں ہے۔ میں نے کہا اگر تمہیں واقعی یزید کا دفاع کرنا ہے تو پھر بہانے سے یزید کا دفاع نہ کر، ایک کام کر لیتے ہیں، ایک مجمع بلاتے ہیں حسین کے نام کا، ایک مجمع بلاتے ہیں یزید کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں یزید کے نام کا، ایک اشتہار چھپواتے ہیں حسین کے نام کا۔ تو مجھے یزید کی ماں کا کردار پڑھ کے دے، میں تجھے حسین کی ماں کا کردار پڑھ کے دیتا ہوں۔ حیدری بادشاہ حسین عطا فرمائے، بادشاہ حسین عطا فرمائے۔ ہماری آنکھوں کے سامنے پر یزید کا شجرہ حسین 3 شعبان کو نبی کے در میں میٹھا ثمر بن کر نازل ہوا۔ یزید شام اور حبش کے درمیان علاقے تلبر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کر پیدا ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی گھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی نبی کی زبان چوسی۔ یزید کی ماں محسون جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا۔ حسین کی ماں وہ سجدہ جو ایک لمحے کے لیے سجدے سے فراموش نہ تھی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے نوکر کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے نبی کے چاچا حمزہ کا کلیجہ چبایا۔ حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں رسول اللہ جس کو کفن نبی کے
عطا فرمائے، آپ سلامت رہیں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی اعتراض کرے حسین پر اور پھر ممبر سے جواب نہ دیا جائے۔ اب شروع ہوگی قتل حسین کی انکوائری، اب ہم جائیں گے قاتل کے گھر تک۔ تو نے یہ کہہ کر بچوں کو چپ کرا دیا کہ شیعوں نے قتل کیا تھا، پھر ماتم کر کے معافی مانگتے ہیں، کسی بھی چوک پہ آ جاتے ہیں، ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ لیتے ہیں، تیرے گھر سے نکلے تو لعنت کرنا، میرے گھر سے نکلے میں لعنت کروں گا۔ بڑے ہی پیار سے شائستگی کے ساتھ ہم آپ سے پوچھتے ہیں، جی امام حسین علیہ السلام کا قتل ہوا کیوں تھا؟ وکیل وکالت کا ایک طریقہ ہوتا ہے، وکیل سوال ہی ایسا کرے کہ اگلا وکیل جواب میں ہی اپنے دعوے کا رد کر دے۔ کیوں ہوا تھا قتل؟ امام حسین علیہ السلام کسی زمین پہ قبضہ کرنا چاہتے تھے؟ نہیں۔ کچھ تحت مانگ رہے تھے؟ نہیں۔ پھر قتل کیوں ہوا؟ اب مورخ لکھے گا کہ یزید نے بیعت مانگی تھی۔ اچھا، تو پھر امام حسین علیہ السلام نے بیعت نہیں کی۔ اچھا، اب فیصلہ کس کا ٹھیک ہے، یزید کا کہ حسین کا؟ مولوی کہتے ہیں کہ حسین نے بالکل ٹھیک کیا کہ حسین نے بیعت نہیں کی۔ اس کا مطلب پہلی بات مولوی مان گیا، جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ حیدری، جو بھی معصوم سے بیعت مانگے وہ غلط ہوتا ہے۔ اسی لیے 26 رجب کو ولید کے دربار میں کیا کہنے میرے مرشد حسین کے؟ امام حسین نے کہا ولید یزید سے کہہ دے انا حسین ابن علی، انا حسین ابن علی، میں علی کا بیٹا ہوں، جب میرا باپ اس جیسے کی نہیں کرتا میں اس جیسے کی کیسے کروں؟ قرآن مجید کی ایک آیت، هو الذی ارسلہ بالہدا، وہ اللہ وہ ہے جس نے نبی کو بھیجا ہدا دے کر، دین حق دے کر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے یہ بات مشرکوں کو اچھی نہ لگے۔ میرے شیعہ قوم کے نوجوانوں کے ذہنوں میں ہونا چاہیے دین صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا، دین کافروں کا بھی ہے۔ اس لیے سورۃ الکافرون میں اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب اگر یہ تیرے اللہ کی عبادت نہیں کرتے تو ان سے کہہ دے لکم دینکم ولی دین، انہیں ان کا دین مبارک، ہمیں اپنا دین مبارک۔ اب اس نے اپنے دین کے لیے 1,24,000 ہاتھی زمین پہ بھیجے۔ پہلے ہاتھی آدم آئے، انہوں نے لوگوں کو رہنے کا طریقہ بتایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد جناب ادریس آ گئے، انہوں نے لوگوں کو پہننے کا طریقہ بتایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد جناب نوح نے کشتی نجات کی بنائی، لوگوں کو بچنے کا طریقہ بتایا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ اس کے بعد عیسیٰ نے سولی پہ چڑھ کے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھا، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ آخرکار وہ نبی تشریف لے آئے جن کے لیے سارے نبی آئے تھے۔ نبی نے آ کر پہلی عید ابو طالب کے گھر میں اسلام کی رکھی، لیکن دین کو اس کا وارث نہ مل سکا۔ پھر احد کی جنگیں، پھر خیبر کے جلوے، پھر بدر کی خاموشی، آخرکار حرم غدیر پر نبی نے قرآنوں کا منبر بنا کر اعلان کیا من کنت مولا وہذا علی مولا۔ ادھر سے جبرائیل جلدی کے ساتھ آئے، محمد کے قدموں پر پرواز کیا اور کہا میرے اللہ میرے حبیب خدا کہہ رہا ہے آج دین مکمل ہو گیا۔ اب سمجھ میں آیا جو دین صفی اللہ پہ مکمل نہیں ہوتا علی ولی اللہ پہ مکمل۔ حیدری، دین کی سند غدیر سے پہلے خدا نے نہیں دی۔ اب چپ رہو یا بول پڑو یا گھر جا کے سوچو، جب محمد کا دین علی کی ولایت کے بغیر مکمل نہیں، تیری عبادت علی کے بغیر کیسے مکمل ہے؟ حکم ہوا ہے مجھے اس شہزادے کے 2 درد پڑھنے کا جس کی ماں کی بڑی حسرت تھی کہ قاسم کے سر پہ سہرے دیکھوں۔ ہر ماں کی بڑی حسرت ہوتی ہے کہ بیٹے کے سر پہ سہرے دیکھے، اور بیوہ ماں کی حسرت زیادہ ہوتی ہے، وہ دیکھے کہتی ہے جلدی جوان ہو، میں نے باپ بن کے پالا ہے، میں اپنے بیٹے کے سر پہ سہرے دیکھوں۔ چلو ماتمیوں کے رونے کے لیے جملہ پڑھتا ہوں۔ شب عاشور سرکار عباس اور شہزادہ علی اکبر ہیموں کا پہرا دے رہے تھے۔ سرکار عباس کی آواز ہے اکبر کل لگے گا یہاں پہ مقتل، کل جنگ میں سب سے پہلے میں جاؤں گا۔
अकबर की आवाज आई, ना चाचा गाजी, आपके असरे पर अली की बेटियों ने मदीना छोड़ा है, आपके जाने से मुर्शिद हुसैन की कमर टूट जाएगी, कल जंग में सबसे पहले मैं जाऊंगा। अब्बास गरज के कहते हैं, ना अकबर, तेरे जाने से मेरे मुर्शिद हुसैन की आंखों की बीनाई चली जाएगी। अकबर कहते थे मैं जाऊंगा, अब्बास कहते थे मैं जाऊंगा। इतना कहना था कि 13 साल का शहजादा अपने हैमे से दौड़ कर आया, आके अकबर और अब्बास के कदमों में पौड़ा के कहता है, ना कल तू जाना, ना कल तू जाना, तेरे जाने से मुर्शिद हुसैन की कमर टूट जाएगी, तेरे जाने से मुर्शिद हुसैन की आंखों की बीनाई चली जाएगी, कल जंग में सबसे पहले मैं जाऊंगा, मेरे जाने से न किसी की कमर टूटेगी और न किसी की आंखों की बीनाई जाएगी। इतना कहना था, इमाम ने मुसल्ला छोड़ा, आके कासिम को सीने से लगाया और कहा, कासिम, और किसने कहा तेरे जाने से मेरा कोई नुकसान नहीं, ओए अकबर जाए मेरा एक नुकसान, ओए अब्बास जाए मेरा एक नुकसान, कासिम तू जाए मेरे 2 नुकसान, और मेरी बेटी का मुकद्दर और मेरे भाई हसन की तस्वीर। मरहबा मातम करते हो। 19 मरतबा क्या है जंग की इजाजत मांगने, चाचा मुझे मौत की इजाजत दे। जब इमाम ने नहीं ना सुना, माँ के पास आके कहते, अम्मा यतीम की कोई नहीं सुन रहा। इमाम हुसैन इस्लाम के पास आए, जंग की इजाजत मिली, बहुत मुश्किल के साथ कासिम के पांव रिकाबों में आए। अब्बास ने माथा चूम कर कहा, पहली बार जा रहा है जंग में नजरें मेरी तरफ रखना, जैसे मैं कहूँ बिल्कुल वैसे डरना। अब अब्बास हैमे में आ गए, इमाम हुसैन ऊंचे टीले पर कासिम की जंग देख रहे हैं। कासिम ने जल्दी के साथ फुरात का घाट हादी करवाया। जब हादी करवाया, बीबी फरमा की आवाज आई, अब्बास कासिम से कह पानी न पीना, हुसैन की सकीना प्यासी है और मेरी वफा में फर्क आ जाएगा। इधर अचानक आवाज कासिम की आई, अम्मा